رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات محبت کے ساتھ ایک بار ضرور سلام پڑھیں. السلام سید العالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جمیع المسلمین. ہم لوگ صلاۃ کے بعد ذیوقار عاشقان مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ لائے گئے صلاح مبارکباد ہیں اہلیان جامع مسجد حاضرہ کہ جن کی محنت کاوش اور جد و جہد سے آج ہم سب لوگ بارگاہ خداوندی میں اور بارگاہ مصطفی میں حاضری لگوانے کا موقع ملا ہوا. اللہ رب العزت ان کی یہ محنت یہ کاوش یہ جد و جہد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بعد ازاں ہم سب کو حضور کی محبت و معرفت کا نور عطا فرمائے. آج کا آپ سوال فرما چکے ہوں گے ہمارا موضوع ہے قرآن اور صاحب قرآن. دیکھیے قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو ہر قسم کے تضاد سے ہر قسم کے ٹکراؤ سے اور ہر قسم کے تناقض سے بالکل مبرہ منزہ اور بالکل صاف و شفاف ہے. مگر نہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کی یہ صورتحال ہو. ہر کتاب اپنے دامن ٹکراؤ رکھتی ہے تناقض رکھتی ہے اور تضاد رکھتی ہے. کیونکہ ممکن ہے دلیل دینے والا ایسی دلیل دے دے جو دلیل بجائے موافقت کے مخالفت کی حامل. حضرت سے جناب کا طاقت تابعین فرماتے ہیں کہ عورت کی ناقص العقلی یہ ہوتی ہے کہ جو دلیل وہ اپنی طرفداری میں دیتی ہے اگر تھوڑا سا غور کیا جائے وہ دلیل اس کی مخالفت پر منتقل ہوتی ہے. ایسا ہو سکتا ایک دلیل دینے والا دلیل دے اپنی طرفداری میں وہ دلیل اس کی مخالفت پر منتقل ہو. یہی وجہ ہے آج عالم عیسائیت عالم یہودیت موجودہ قرآن انجیل اور زبور کی حقانیت و صداقت کو پیش نہیں کر سکتا. یہ کتب جا بجا ٹکراؤ تضاد اور تناقض پر مشتمل ہے. ہر مصنف اپنی کتاب کے آغاز میں یا کتاب کے اختتام میں یہ بات بطور التماس لکھتا ہے اس کتاب میں کبھی غلطی پائیں تو کبھی کہیں پائیں مجھے مطلع کیجیے گا. یعنی ہر مصنف کو اس بات کا یقین ہوتا ہے وثوق ہوتا ہے کہ میری سے لکھی ہوئی کتاب میں غلطی اور کبھی کبھی ضرور ہوتی ہے. مگر قرآن کے پہلے ورق پر یہ بات چیلنج کے ساتھ موجود ہے لا ریب فیہ. اس میں غلطی تو درکنار غلطی کے شک و شبہ کی بھی کوئی گنجائش نہیں. امام شافعی رحمہ نے کتاب لکھی اپنے شکل سے حضرات نے مجھے پڑھ کے سنا تاکہ وہ غلطی ہو کبھی کبھی ہو تو ہم دور کر سکیں. شکل نے پڑھا غلطی کو نکلی دور کر دی. دوبارہ کہا بیٹا دوبارہ پڑھ کے سنا پھر کچھ غلطیاں نکلی دور فرما دی. تیسری دفعہ کہا چوتھی دفعہ کہا تاکہ 70 مرتبہ اس کتاب کو پڑھا دیا. ہر مرتبہ غلطیاں نکلتی رہی کبھی کبھی نکلتی رہی دور فرماتے رہے. بلاخر آپ نے کہا کیا ہو یہ شافعی کی کتاب اس کو چھوڑ دو یہ اس لائق نہیں ہے کہ غلطیوں سے پاک ہو سکے. یہ یادی جان اور انفرادی جان صرف قرآن کی ہے وہ ہر غلطی سے کیا ہے وہ پاک. دیکھیے سارا سیدھا یہ جو ہماری زبان ہے جس زبان کو آج ہم استعمال کر رہے ہیں اس زبان کی احتیاطی مدت عمر جو ہے وہ 30 سال. 30 سال کے بعد اس زبان کی ضروریات میں اس کے انداز میں اس کے انداز میں فرق آ جاتا ہے چینج آ جاتا ہے. آپ خود شاہد ہیں آج سے 30 سال قبل جو زبان آپ کے دادا جان دادی صاحبہ آپ کے نانا جان نانی صاحبہ استعمال کرتے تھے جو ان کا لفظ بھیجا تھا جو ان کے انداز سے بتائیے آج کوئی
حکومت الفاظ ہیں آپ کے بہت سا کیا الفاظ بدل چکے ہوں گے، لب و ریشہ چھوڑ چکے ہوں گے آپ، اور پھر جو زبان بولی جا رہی ہوتی ہے جس جگہ پہ اس زبان کا پھیلاؤ صرف 30 کلومیٹر تک رہتا ہے۔ 30 کلومیٹر کے بعد زبان چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے لاہور کے اندر بھی پنجابی ہے، شیخ پورہ کے اندر بھی پنجابی ہے، فیصل آباد میں بھی پنجابی بولی جا رہی ہے، چندیور کے اندر بھی پنجابی ہے، جھنگ کے اندر بھی پنجابی ہے، مگر ادھر کی پنجابی اور ادھر کی پنجابی اور چندیور کی پنجابی اور مگر دیکھ لیجیے 30 سال کو درکنار 1400 سال گزر گئے، آج بھی قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی عربی زبان سے مطلوب نہیں ہوا، کلیموں کا استعمال نہیں ہوا، اور 30 کلومیٹر تو درکنار آپ دیار عرب میں چلے جائیں 30,000 کلومیٹر سفر بھی طے فرما دیں، قرآن کا جو لب و لہجہ جب آپ شروع ہوں گے چلنے میں وہاں ہوگا 30,000 کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد اس کا الفاظ وہی ہوں گے، اس کا انداز وہی ہوگا، لب و لہجہ وہی ہوگا، اور اس کی جملہ حرکات وہی ہوگی۔ قرآن تاجدار کائنات علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا حضور کے جملہ معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ ہر نبی کو، پیغمبر کو، رسول کو جو بھی معجزہ عطا کیا گیا اس زمانے کی ترقی، اس زمانے کے کمال اور اس زمانے کے روح سے بڑھ چڑھ کر وہ کمال تو کیا مثالیں سیدنا صالح علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس زمانے میں انسانی ترقی، انسانی روح اور انسانی کمال کا مدار پتھروں کی مصنوعات تھا، یعنی وہ پتھروں سے ہر شے بنا کر کرتے تھے سوائے زندہ چیز بنانے۔ اللہ رب العزت نے کمال دیا آپ کو، کمال یہ دیا کہ آپ نے پتھر سے، ایک پہاڑ سے زندہ مردے کو نکال دیا۔ وہ ہر شے نکال دیتے مگر زندہ چیز کو نکال نہیں سکتے تھے، صالح علیہ السلام نے پتھر سے، پہاڑ سے زندہ مردے کو باہر کیا، اور اس زمانے کی انسانیت آپ کی عظمت کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کا زمانہ آیا، مصر میں جناب رسول چل رہا تھا، گھر گھر میں، بازار بازار میں، محلے محلے میں، ہر گھر میں بڑے بڑے خوبصورت اور بہت خوبصورت حسن والے جمال والے لوگ پیدا ہو چکے اور ہو رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو حسن میں ایسا کمال عطا کیا، ایسا کمال عطا کیا کہ اس زمانے کی سارے کے ساری حسین و جمیل دنیا آپ کے قدموں کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ زمانہ گزرتا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بعد میں جادوگری کا دور جو تھا، جادوگری اپنے پورے عروج پر تھی، وہ بڑے بڑے جادوگر رسیوں رنگی رنگی پھینکتے تھے، ان کے سام بنا دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نواقع میں جادوگری نہیں تھی، جادوگری کا دور تھی۔ آپ نے عصا پھینکا، ان کے لمبے لمبے رسیوں کے بنے ہوئے جو سام تھے اصل میں اژدہا بن کر تمام کو نکل نکل، پھر جب آپ اس کو ہاتھ لگایا نہ وہ پھر ایسا بن گیا، نہ اس کی موٹائی میں کوئی فرق آیا، نہ لمبائی میں کوئی فرق آیا۔ ہزارہ رسیوں کے سانپ نکل لینے کے بعد اسی طرح کا وہ عصا بن گیا، اس طرح کا پہلے سے۔ پھر زمانہ گزرتا گیا، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آتا۔ اس زمانے میں کیا تھا؟ انسانی ترقی، انسانی روح اور انسانی کمال کا مدار اس پر تک بادشاہ، جو بڑا بادشاہ ہوتا وہ بڑا کمال شمار کیا جاتا، سب سے بڑا ترقی یافتہ شمار کیا جاتا۔ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو کیسی بادشاہت عطا کی کہ اوروں کی بادشاہت تو اگر کسی ایک خطے پر تھی، کسی ایک علاقے پر تھی، کسی ایک ملک پر تھی، مگر آپ کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی۔ اوروں کی بادشاہت صرف انسانوں پر، آپ کی بادشاہت انسانوں کے ساتھ جنات پر بھی تھی، ہوا اور فضاؤں پر بھی۔ اس زمانے کی انسانیت آپ کی عظمت کو دیکھ کر جھکنے پر آپ کے سامنے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں کیل کا دور، لقمان حکیم جیسے علماء پیدا ہو چکے تھے، حکیم پیدا ہو چکے تھے، ہر مرض کا علاج کر لیتے تھے سوائے 3 مرضوں کی۔ 3 مرضیں ایسی تھیں جن کا علاج ان کی طاقت اور ذات میں نہیں تھا، ان کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ ایک توڑ کا مرض، مادر کا اندھے کا، اور تیسرا موت کا۔ یہ 3 امراض ایسی تھیں جن کا علاج ان کی طاقت اور ذات میں نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہر مرض کا علاج بھی دے دیا اور ان 3 امراض کا علاج بھی دے دیا۔ توڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے، تباہ کر دیتے، صحت یابی عطا فرما دیتے، اور مادر صاحب اندھے کو پھونک مارتے، بینائی عطا فرما دیتے، اور مردے کو فرماتے کم باذن اللہ زندہ فرما دیتے۔ اللہ زمانہ گزرتا
اور اب جو زمانہ آ رہا ہے اس زمانے میں ایک کو بہت عروج ملے گا، فصاحت و بلاغت کو عروج ملے گا، بڑے بڑے علماء پیدا ہوں گے، عرفاء پیدا ہوں گے، بڑے بڑے صحابہ آئیں گے، بڑے بڑے فصحاء آئیں گے، بلغاء آئیں گے، شعراء آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے حضور کو سب سے بڑا جو کمال والا موقع دیا وہ قرآن سے اور پھر بھی صورتحال یہ رکھی فرمایا رتبی بلا جاوز الا فی کتاب مبین، کہ کائنات کی ہر خوش اور در چیز کا بیان اس قرآن میں ہے۔ اور فصاحت و بلاغت کے لیے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اے فصحاء بلغاء شعراء اپنی فصاحت پر، بلاغت پر، شاعری پر ناز کرنے والوں، اگر تمہارے پاس ہمت ہے اس جیسی ایک صورت لیا 1400 سال گزر گئے، بڑے بڑے فقہاء علماء شعراء حضور کے قدموں کے سامنے بیٹھ گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیگر کتب سماویہ تورات انجیل زبور انہیں برقرار نہیں رکھا، انہیں ختم کر دیا گیا، ختم ہو گئی، مگر قرآن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھ دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ ریزن کیا تھی؟ دیگر کتبی تو اللہ کا کلام، تورات بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، انہیں وقاف بتانے کی گئی، انہیں باقی گناہ رکھا گیا۔ سادہ سی بات دیکھیے، جب تک ذات رہتی ہے تب تک صفات رہتی ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے ہے، بال آپ کے سر پر بال ہے، یہ بال جب تک رہیں گے تب تک ان کی سجائی رہے گی، اگر بال نہیں رہے گا تو سجائی بھی نہیں رہے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بال ختم ہو جائے مگر بالوں کی سجائی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی پیغمبر رسول کے جو معجزات ہوتے ہیں اس نبی پیغمبر رسول کے جو کمالات ہوتے ہیں، اور کمال صاحب کمال کی صفت ہوتا ہے۔ ہر نبی پیغمبر رسول پر نازل ہونے والی کتاب ہوتی جو صحیفہ تھا اس نبی کا کلام تھا، نبی کا معجزہ تھا، نبی کی صفت تھی، اور جب تک ذات رہتی ہے تب تک صفات رہتی ہے، کیونکہ دیگر انبیاء کی صفات جاتی نہیں، اس لیے ان کی صفات بھی جاتی نہیں۔ مصطفیٰ کی کیونکہ ذات ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی، اس لیے مصطفیٰ کی صفات بھی باقی، اور قرآن کو پھر ایسا باقی رکھا، ایسا باقی رکھا کہ جس علم میں قرآن ہو وہ علم بھی محفوظ، جس دل و دماغ میں قرآن ہو وہ دل و دماغ بھی محفوظ، جس زبان میں قرآن ہو وہ زبان بھی محفوظ، جن سانسوں میں قرآن ہو وہ سانس بھی محفوظ، جن آنکھوں میں قرآن ہو وہ آنکھیں بھی محفوظ۔ اے غلامان مصطفیٰ تمہیں مبارک ہو، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں قرآن ہے، تمہاری سانسوں میں قرآن ہے، تمہارے دل و دماغ میں قرآن ہے، اور تمہاری آنکھوں میں قرآن ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیشہ رہنا ہے، اس لیے تم نے بھی ہمیشہ رہنا ہے۔ دیکھیے ہر شے کی عظمت قرآن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن نے ماہ رمضان کو فضیلت دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر کو فضیلت دی کس نے دی؟ قرآن نے۔ شب قدر وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ شب برات کو عظمت ملی کہاں سے؟ قرآن سے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، شب برات وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا تھا۔ شب برات کو فضیلت ملی قرآن سے، حافظ قرآن کو فضیلت ملی قرآن سے، عالم قرآن کو فضیلت ملی قرآن سے، قاری قرآن کو فضیلت ملی قرآن سے، ہر شے کو عظمت ملی، فضیلت ملی، مقام ملا، شان ملی، اس سے قرآن سے۔ آگے سر قرآن سے پوچھیے، اے قرآن بتا تو صحیح تجھے عظمت کہاں سے ملی، تجھے مقام کہاں سے ملا، تجھے شان کہاں سے ملی؟ قرآن آگے سے کہتا مت سمجھے گا کہ میں تجھے کلام الہی ہوں اس وجہ سے مجھے عظمت مل گئی۔ تورات بھی تو کلام الہی تھا، انجیل بھی تو کلام الہی تھا، زبور بھی تو کلام الہی تھا، دیگر صحیفے بھی تو کلام الہی تھا، ان کو تو یہ عظمت نہ ملی۔ یہ بھی نہ سمجھنا کہ مجھے عزت ملی، وقار ملا اس وجہ سے کہ مجھے لانے والے جبرائیل ہے۔ دیگر کتب سماویہ کو لانے والے بھی تو جبرائیل تھے نا۔ تو بتائیے قرآن تجھے عزت، وقار، تشخص، شان، مقام کس بنا پر دیا؟ قرآن کہتا ہے الا قلبک، صرف اس لیے کہ میں مصطفیٰ کے قلبی عطا میں نازل ہوا۔ اگر مصطفیٰ کی ذات پر، مصطفیٰ کی ہستی پر میرا نزول نہ ہوتا، میرا ورود نہ ہوتا، دیگر کتب کی طرح میں بھی رد و بدل کا شکار ہو جاتا، میرے اندر بھی تغیر و تبدل آ جاتا، مگر مجھے مقام مل گئی، مجھے دباؤ مل گیا،
استمرار مل گیا اس وجہ سے کہ میں اس ذات پر نازل ہوا ہوں، تو ذات ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے قرآن ان سے پڑھا کرو کہ جن کے دلوں میں عزت مصطفیٰ، جن کے دلوں میں ادب مصطفیٰ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت ایسے بہت سے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کیوں نہیں اترے گا؟ ان کے حلق سے نیچے ادب مصطفیٰ نہیں ہوگا۔ اور ایک مقام پر مشکات میں حضور نے فرمایا، حدیث پاک حضور نے فرمایا ایسے لوگ بھی بہت ہوں گے جو قرآن پڑھا کریں گے، قرآن بجائے ان پر رحمت کر دیں گے، ان پہ لعنت کرتا ہو۔ وہ کون سے؟ ایک اس وجہ سے قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تلفظ کے صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں کرتے ہیں۔ ایک اس وجہ سے، ایک وجہ یہ ہوگی، ادھر یہ ہوگی کہ وہ قرآن تو پڑھیں گے مگر صاحب قرآن کی عزت اور عظمت اور ادب اور احترام ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوگا۔ قرآن نے ہر زمانے میں اپنی صداقت کو، اپنی حقانیت کو بنوایا۔ تو یہ زمانہ بھی یاد رکھیں، ایسا نہیں گزرا کہ جس میں قرآن نے اپنی حقانیت کو اور اپنی صداقت کو پیش ہی نہیں کیا، بنوایا ہے۔ آقا علیہ السلام کا زمانہ تھا، یہودی دن رات آقا علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے، قرآن کہہ نہیں کرتے سیقول الصفحاء من الناس ما الناس، تحویل قبلہ ہو گئی۔ دوراننا دو رکھتے آقا علیہ السلام نے مسجد اقصی کی طرف منہ دبا کر کھیرا پاک فرما کر ادا فرما دی۔ اب دو رکھتے آقا علیہ السلام نے ادا فرمانا تھی، آقا علیہ السلام نے کھیرا پاک پھیر نماز کے دوران تحویل قبلہ ہوئی۔ اب یہودیوں نے اعتراض کرنا تھا، قرآن نے کیا نہیں کیا؟ فرمایا سیقول الصفحاء من الناس ما الناس، ان قریب یہ بے وقوف لوگ جو ہیں یہودی، یہ میرے مصطفیٰ کی ذات پہ اعتراض کریں گے۔ مجھے بتائیے اگر قرآن کو رد کرنا، قرآن کو جھٹلانا ان کی طاقت و وسعت میں ہوگا، وہ چپ کر جاتے کہ اعتراض نہ کرتے، یہ کہتے کہ قرآن نے تو کہہ دیا کہ یہ اعتراض کریں گے، ہم اعتراض نہیں کرتے۔ ایسا ہو سکتا تھا مگر ایسا ہوا۔ اگر وہ بناتے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ چلو یہ اعتراض نہیں کرتے ان کی نسلیں اعتراض کر لیں گے، لیکن نہیں، قرآن نے کہا تھا سیقول الصفحاء، یہی یہودی اعتراض کریں گے، یہ ان کی نسلیں نہیں، یہ خود اعتراض کریں گے۔ چنانچہ وہی ہوا، وہ اعتراض کرنے سے روک نہ سکے، اعتراض کر کے انہوں نے قرآن کی حقانیت کو ثابت کر دیا۔ اور پھر آج بھی یہودیوں کو قرآن کہہ دیا جا رہا ہے۔ دنیا میں آج دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کے مخالف مسلمانوں کے دشمن یہودی، آج بھی قرآن ان کو کہہ دیا جا رہا ہے، کہتا نہیں یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم، یہودی ہر شے کی تمنا کر سکتے ہیں مگر موت کی تمنا یہودی نہیں کر سکتے۔ اگر یہودیوں کی طاقت و وسعت میں ہوتا تو قرآن کا انکار کر سکے، اس کو جھٹلا سکے، اس ایک پلیٹ فارم میں جمع ہوگا اور کہتے دیکھو قرآن مجید نے جو کہا تھا کہ ہم اعتراض ہیں، ہم موت کی تمنا نہیں کر سکتے، دیکھو ہم موت کی تمنا کی جا رہے ہیں۔ مگر آج 1400 سال گزر گئے، آج تک یہودی جو ہے موت کی تمنا نہیں کر سکتے، موت کی آرزو نہیں کر سکے۔ اور پھر نہ صرف کہنے قرآن مجید کے ادارات یہودیوں کو بلکہ ہر طرح کے انسانوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مسلمانوں کو، مشرکین کو، ہندوؤں کو، ہر ایک کو چیلنج کر ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم اس کتاب کے سلسلے میں شک و شبہ کا شکار ہو جو کتاب ہم نے اپنے اپنے خواب میں نازل کی ہے تو پھر اس کی مثال ایک سورت لے آؤ۔ اور یہ چیلنج پاکستانیوں کو نہیں ہے، یہ چیلنج اجمیوں کو نہیں ہے، یہ فصحاء کو ہے، علماء کو ہے، شعراء کو ہے، علماء کو ہے، علماء کو ہے۔ اگر قرآن کے اس چیلنج کو کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا، مجھے بتائیے وہ جو کافر مر رہے تھے، قتل ہو رہے تھے، غزوہ بدر میں 70 مارے گئے تھے، گردنیں ان کی کٹ رہی تھی، ان کے بچے یتیم ہو رہے تھے، وہ اس کی مثال کو ایک صورت لے آ کے اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، مگر نہیں، بچوں یتیم ان کے ہو رہے، بچوں کو یتیم کروا رہے، بچوں کو مروا رہے، اپنے والدین کو بے سہارا کر رہے، بیویوں کو بیوہ کر رہے، خاندان کو بے آسرا کر رہے، سب کچھ مشکل سے مشکل کام کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ سارے مشکل کام آسان ہیں، مگر قرآن کی مثال 3 آیتیں لانا بہت مشکل کام۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کی مثال ایک سورت کو لانا مشکل کام کیوں ہو گیا؟ دیکھیے بڑی قابل توجہ بات، بڑی قابل بات، قرآن کی مثال وہ گردنیں کٹوا رہے تھے مگر قرآن کی مثال پیش نہیں
اپنے بچوں کو یتیم کر رہے تھے، بیویوں کو بیوہ کر رہے تھے، مشکل سے مشکل کام کو کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے، مگر قرآن کے مثال کو ایک صورت نہ لا سکے، یہ کام کیوں نہ کر سکے؟ دیکھیے سادہ سی بات، جو کام جو چیز من جانب مخلوق ہو اس کی مثال لائی جا سکتی، جو چیز من جانب مخلوق ہو اس کی مثال لائی جا سکتی ہے۔ میں آپ سے کہوں ایک راکٹ بنا دیں، آپ ایک راکٹ بنا سکتے ہیں، اگر آپ کو تمام مسائل یہ سب تمام کی تمام معلومات آپ کو مل جائیں، آپ راکٹ بنا سکتے ہیں، آپ ہوائی جہاز بنا سکتے ہیں، آپ جو ہے مینار پاکستان بنا سکتے ہیں، شاہی قلعہ بنا سکتے ہیں، آپ ٹرین بنا سکتے ہیں، اگر تمام مسائل تمام معلومات آپ کو فراہم ہو جائے آپ یہ ساری چیزیں بنا سکتے ہیں۔ مگر وہ شخص جو ٹرین بنا رہا ہے، ہوائی جہاز بنا رہا ہے، شاہی قلعہ بنا رہا ہے، مینار پاکستان بنا رہا ہے، راکٹ بنا رہا ہے، اس سے اگر کہا جائے ایک مکھی بنا دو، ایک مکھی بنا دو، وہ مکھی تو درکنار وہ مچھر بھی بنا سکتا، اس لیے کہ جو چیز من جانب مخلوق ہو اس کی مثال لائی جا سکتی ہے، مگر جو چیز من جانب خالق ہو اس کی مثال نہیں لائی جا سکتی۔ اللہ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر یہ کتاب بندوں کی طرف سے ہوتی تو تم اس کی مثال لا سکتے تھے، مگر چونکہ یہ کتاب بندوں کی طرف سے نہیں بندہ نواز کی طرف سے ہے، اس لیے تم اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ پھر ایسی بات بھی نہیں، کیا صاحب ایسی بات بھی نہیں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، ایسی بات نہیں، کوشش بہت کی، کوشش انہوں نے بہت کی۔ حدیث بات میں آتا جب القاریہ القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یہ آیات نازل ہوئی ایک بہت بڑے فصیح و بلیغ شاعر نے ایک کلام لکھ لیا، گھڑ لیا اور ایک بہت بڑا اجتماع کر دیا، تمام فقہاء کو علماء کو جوہرا کو اپنے تمام دوست احباب کو بلا لیا، ایک کانفرنس کر دی اور کہا کہ قرآن مجید نے کہا کہ اس کی مثال 3 آیتیں لے آؤ، دیکھو میں نے کلام گھڑ لیا جو ہو بالکل منوان قرآن کی طرح، آؤ میں تمہیں پیش کرتا ہوں۔ تمام فقہاء علماء جوہرا علماء عرفاء تمام جمع ہو گئے، اس نے کہا سنو قرآن مجید نے کہا تھا القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یہ کھڑکھڑانے والی آواز، کانوں کے پردوں کو چیر دینے والی آواز، وہ ہولناک اور خوفناک آواز جو تمہارے کانوں کے پردوں کو چیر دے گی، جانتے ہو وہ کیا ہے؟ مجھے کہا سنو، میں اس کے مقابلے کے اندر لے کے آ گیا الفیل و ملفیل وما ادراک ما الفیل، قرآن میں پاک نے کہا القاریہ و ملقاریہ وما ادراک ما القاریہ، اور میں کہہ رہا ہوں الفیل و ملفیل وما ادراک ما الفیل، ہاتھی کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر ہاتھی کا؟ جب اس نے یہ بات کہی آگے سے اس کے تمام جو شعراء جو علماء اور بڑے بڑے فقہاء جو شعراء جمع ہو چکے تھے سارے کے سارے بے ساختہ کا حل ہوئے اور بولے کہ ہم تجھے بڑا شاعر سمجھتے ہیں، ایک شاعر تو بہت بڑا شاعر ہے، مگر تم کیوں نکلا؟ قرآن جو ہے وہ صرف الفاظ کا نام تھوڑا ہے، وہ تو الفاظ کے معنی مطالب اور مفاہیم کا ٹھاٹھے بات والا سمندر ہے، اور تو اس کے مقابلے میں خالی لفظ لے کے آ گیا کہ ہاتھی کیا ہوتا، تمہیں کیا خبر؟ ہاتھی کیا ہر کسی کو پتا ہاتھی کیا ہوتا؟ یعنی وہ اپنے ساتھیوں کو بھی مطمئن نہ کر سکا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے زمانہ بعد میں فقہاء علماء شعراء کی عادت یہ تھی کہ اپنا فصیح و بلیغ کلام لکھ کر خانہ کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ چسپاں کرتے تھے، لٹکاتے تھے، اور یہ لٹکانا دلیل ہوتا اگر کسی کے پاس ہمت ہے تو پھر اس سے ایسا کلام لکھ دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آقا علیہ السلام پر سورہ کوثر نازل ہوئی حضور نے بھی لٹکوایا، سورہ کوثر نازل ہوئی آقا علیہ السلام نے حکم دے جاؤ اس کو لٹکا دیا، سورہ کوثر کو لٹکا دیا گیا، 7 مہینے تک سورہ کوثر لٹکی رہی، بڑے بڑے فقہاء آتے رہے، علماء آتے رہے، جوہراء آتے رہے، کسی کو جرأت اور ہمت نہ ہوئی اس کے مقابلے میں جناب پیش کرنے کی۔ 7 مہینے کے بعد ان کا ایک بہت بڑا فصیح و بلیغ شاعر آیا، اس نے جب پڑھا اس نے کہا انا آتینا کالکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، یہ لکھا ہوا پڑھا، اس نے میں لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہے نہیں۔ پھر عرصہ دراز تک یہ کہہ رہا کہ یہ کسی بشر کا انسان کا کلام نہیں ہے، عرصہ دراز تک یہ کہنے بھی برقرار رہا۔ عرصہ دراز کے بعد ایک اور شاعر آ گیا، اس نے جب یہ سارا پڑھا
اس نے ہمیں لکھا، اس نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ تو کسی بشر کا کلام نہیں ہے، لیکن وَلَٰكِنَّ هَٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، لیکن یہ جو چوتھا جملہ ہے امام، یہ کسی انسان کا کلام ہے۔ چوتھے جملے کے بارے میں کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، مگر پہلے تین آیتیں کسی انسان کا کلام ہے۔ تب وہ کاوشیں کر کر کے جدت جہد کر کر کے ناکام ہو گئے، پھر کیا کیا؟ عیب نکالا۔ فصحاء نے، علماء نے، شعراء نے قرآن میں عیب نکالا۔ کیا عیب نکالا؟ کہا کہ اس کی 6666 آیات میں سے 3 لفظ ایسے ہیں تو غیر فصیح ہیں۔ تو کیا ہے؟ غیر فصیح ہے، فصاحت سے سر خالی، ان کے اندر فصاحت نہیں بیٹھا رہی۔ 3 لفظ کون سے؟ ایک حزبہ، ایک گبار، اور ایک لفظ ہے اجاب۔ یہ 3 لفظ کیا ہیں؟ غیر فصیح۔ کبھی آپ پورا قرآن جو ہے فصیح و بلیغ ہے، مگر یہ 3 لفظ کیا ہیں؟ فصاحت و بلاغت ہے، خالی۔ یہ عیب نکالتا آقا علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی کہ کفار نے یہ کہہ دیا، تو صحابہ علماء شعراء نے کفار نے یہ کہہ دیا اس کے یقین لفظ کیا غیر فصیح ہے؟ حضور نے فرمایا اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ 3 لفظ کیا ہیں، فصیح و بلیغ ہیں یا کہ نہیں؟ کون فیصلہ کرے گا؟ آگے جو صحابہ علماء شعراء جو کفار تھے وہ بولے کہ ہمارا فلاں علاقے میں بہت بڑا شاعر تھا، انتہائی فصیح و بلیغ ہے اور انتہائی پورا دیکھو ہے، اس کی استعداد کو، قابلیت کو، صلاحیت کو، فصاحت و بلاغت کا پورا زمانہ مختلف ہے، اگر وہ یہ کہہ دیں تو پھر ہم بھی مان جائیں۔ چنانچہ اس کو بلا لیا گیا، اس بوڑھے کو بلا لیا گیا۔ اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے بلایا کیوں گیا، تو بوڑھا آ گیا، آقا علیہ السلام کی بات مار ڈالی۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو بوڑھا بیٹھ گیا۔ فرمایا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا۔ فرمایا پھر بیٹھ جاؤ، وہ پھر بیٹھ گیا۔ فرمایا کھڑے ہو جاؤ، وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ 3-4 دفعہ جب حضور نے اس کو بٹھایا بابا جی کو غصہ آ گیا، وہ بوڑھا غصے میں بولا تب تک حضوری حضبہ، کوئی لفظ بول دیا تب تک حضوری حضبہ، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ آنا شیخ الکفار، میں بولا نہیں وہاں میں کا اونچا، اور یہ باتیں آپ کی شیان نشان نہیں ہیں، آپ ایک سنجیدہ شخص ہیں، یہ بار بار لوگ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ باتیں آپ کی شیان نشان نہیں ہیں۔ جن کو 3 لفظ بول دیے، آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اب یہ 3 لفظوں کے بارے میں ہی سے پوچھنا تھا کہ یہ 3 لفظ فصیح ہیں یا کہ جس نے کہا ان سے بڑھ کے تو کوئی لفظ فصیح ہے ہی نہیں، یعنی وہ عیب بھی نکال نہ سکے، عیب بھی نہ نکال سکے۔ اور پھر کیا ہوا؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے علامہ فرماتے ہیں کہ پہلی جتنی بھی کتابیں تھیں، قرآن، انجیل، زبور، صحیفے، یہ سارے کے سارے جب نازل ہوئے تھے اس زبان میں، عربی زبان میں۔ یہ بات بڑی قابل میں جو ہے امام جلال الدین سیوطی رہا، ان کا نام ہی کیا ہے سند ہے، فرماتے ہیں جملہ کتب سماویہ، قرآن، انجیل، زبور، انبیاء پر جب یہ نازل ہوئی تھی تو یہ کس زبان میں تھی؟ عربی میں۔ انبیاء نے پھر آگے اپنی قوم کی زبان میں ترجمے کیے، اپنی قوم کو ان کی زبان میں ترجمہ کر کے دیتے رہے۔ یعنی پہلی تمام کتب سماویہ کلام تو اللہ کا ہوتا تھا مگر زبان نبی کی ہوتی تھی، زبان نبی کی ہوتی تھی، مگر قرآن کی شان یہ ہے کہ یہ کلام بھی اللہ کا ہے، زبان یہ لینگویج بھی اللہ کی ہے، سبحان اللہ، قرآن بھی اللہ، زبان کلام بھی اللہ کا ہے اور زبان بھی اللہ کی ہے، لینگویج بھی اللہ کی ہے۔ اور پھر عجیب بات، جب حضور کلام کرتے ایک ہی زبان سے 2 کلام نہیں کرتے، ایک تو فرماتے یہ میرا کلام ہے اور ایک یہ فرماتے یہ میرا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر حضور چاہتے ایسا بھی تو کر سکتے تھے نا، دونوں کے بارے میں فرماتے تھے یہ دونوں کلام میرے، ایسا ہو سکتا تھا نا، لیکن آقا علیہ السلام نے ایسا کیا۔ اگر ایسا فرما دیتے مجھے بتائیے بدر و حنین کے مار کے پیش آتے، غزوات ہوتے، لڑائیاں ہوتی، پہلے کے بداروں میں آقا علیہ السلام وہاں ہوتے، مصیبتیں آقا علیہ السلام کو جھیلنی پڑتی، پریشانیاں آتی تو غلام آقا علیہ السلام کو پہنچتے کچھ بھی تو نہ، لیکن آقا علیہ السلام نے مصیبتیں اٹھا کر، پریشانیاں اٹھا کر، انتہائی دکھ جھیل کر آقا علیہ السلام نے کلام خدا کو کلام خدا کا، اپنے کلام کو اپنا کلام
تو دوسروں کی غزلیں چرا لے، دوسروں کے کلام اپنا کلام دے دیں۔ انڈیا میں ایک بہت بڑا غزل نویس تھا، جگر مراد آبادی، جگر مراد آبادی، اس کو لوگ رئیس الخدا ناصرالدین کہتے ہیں، بہت بڑا غزل نویس تھا۔ ایک دفعہ وہ کسی محفل میں کلام پڑھنے گیا، غزل سنانے گیا، اب وہ بیٹھے ہوئے تھے، جگر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے چپکے سے اس کی ایک سے وہ کاغذ نکال دیا جس کے اوپر اس کی غزل لکھی ہوئی، جو غزل اسے نے سنانا تھی وہ نکال دیا، اور نکال کر کے اس کو نقل بھی کر دیا، اور پھر وہ چپکے سے کاغذ اس کی جیب میں ڈال دیا، اور پھر اس ناقے نے جلدی جلدی آ کر اسٹیج کے اوپر وہ کلام بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا اور بار بار متوجہ کر دے گا، جگر صاحب یہ میرا ناقصہ کلام ہے، لیکن میرا ناقصہ کلام ذرا توجہ فرمائیے۔ اب جگر صاحب نے جب سنا سوچنے پڑ گئے یہ کلام تو میرا ہے، اپنے جیب کو دیکھا، جیب کے اندر وہ کاغذ بھی موجود، کہا جگر صاحب جو تھے بڑے سنجیدہ آدمی تھے، خاموش ہو کے بیٹھے۔ جب جگر صاحب کی باری آئی، جگر صاحب کلام سنانے لگے، سب سے پہلے فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی آج کی اس محفل کے لیے جس کلام کو، جس غزل کو میں سنانا چاہ رہا تھا وہ تو آپ نے فلاں سے سن لی، وہ تو آپ نے فلاں سے سن لی، اب میں آپ نے غزل اور سنا رہا۔ اب جو ناقل تھے تو غصہ آ گیا، نقل کرنے والے نے کہا جگر صاحب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا کلام آپ کے کلام سے ٹکرا جائے؟ نقل کرنے والا اس نے کہا جگر صاحب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا کلام آپ کے کلام سے ٹکرا جائے؟ آگے سے جگر صاحب نے کہا، برجستہ کہا، بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سائیکل ہوائی جہاز سے ٹکرا جائے؟ الغرض لوگ نقلیں کرتے ہیں اقبال کا، لوگ نقلیں کرتے ہیں غالب کی، لوگ نقلیں کرتے ہیں فصحاء علماء کی، ان کے کلام کو اپنا کلام کہتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی شان دیتے ہیں۔ کلام خدا کو کلام خدا کہتے ہیں، اور اپنے کلام کو اپنی بات کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو تو پھر اس کی مثل ایک سورت لے آؤ۔ اس کی ایک ترجمہ تفسیر تو یہی ہے کہ اس قرآن کی مثل ایک سورت لے آؤ۔ عربی گرامر یاد رکھ لیں، عربی گرامر میں ہی جو ضمیر ہوتی ہے، ضمیر اس کا ماقبل میں مرجع ہوتا ہے، تھوڑی سی بات مشکل ہے، ماقبل میں مرجع ہوتا ہے، کبھی مرجع قریب ہوتا ہے، کبھی مرجع بعید ہوتا ہے۔ اگر مرجع بعید بھی ہو، قریب بھی ہو، تو مستحسن اچھی بات یہ ہوتی ہے اس ضمیر کا مرجع قریب بنایا جائے، مرجع بعید نہ بنایا جائے۔ یہاں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ہی جو ضمیر ہے اس کے مرجع دو ہیں، ایک ہے مَا نَزَّلْنَا اور ایک مرجع عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ مَا نَزَّلْنَا جو ہے یہ مرجع بعید ہے، عَلَىٰ عَبْدِنَا جو ہے یہ مرجع قریب ہے۔ معنی پتہ کیا بنتا ہے؟ اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو تو پھر تم محمد مصطفیٰ جیسا کوئی لاؤ تو صحیح، میرے مصطفیٰ جیسا، محمد عربی جیسا لاؤ تو صحیح، کیونکہ تم محمد عربی جیسا لا نہیں سکتے، مان لو اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب بے مثال ہے کیونکہ محمد مصطفیٰ بے مثال ہے۔ اور پھر دیکھیے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کیا کہا؟ علی عبدنا، یہ نہیں کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی نبینا علی رسولنا۔ اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک و شبہ کے شکار ہو، جو ہم نے اپنے نبی پر نازل کر دی، یا اپنے رسول پہ نازل کر دی، جو اس انسان پہ نازل کر دی، جو اس بشر پہ نازل کر دی، نہیں، حضور کو بشر بھی نہیں کہا، حضور کو اس مقام پر نبی بھی نہیں کہا، حضور کو اس مقام پر رسول بھی نہیں کہا، حضور کو اس مقام پر صرف کیا کہا؟ اب دینا، یہ جو ہمارا بندہ ہے اس پر جو ہم نے کلام نازل کیا ہے، اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو، یہ کہا۔ بات یہ ہے حضور کی ابتداء کی بات نہیں ہے، نبوت کی بات نہیں، رسالت کی بات نہیں، حضور کی بشریت کی بات نہیں کی۔ کیوں؟ دیکھیے بڑی قابل توجہ بات، بڑی علمی بات۔ آقا علیہ السلام کے وجود کے 4 مراحل ہیں۔ کتنے مراحل ہیں؟ 4 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ حضور ابتداء بار کہے خدا بندی میں مقام ابدیت پر فائز، حضور آپ تھے، حضور نے فرمایا ان اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا، کہ مجھے اللہ پاک نے نبی بنانے سے پہلے اپنے پاس اپنا عبد بنا کے رکھا ہوا۔ لاکھوں اربوں کروڑوں سال مصطفیٰ پاک کے خدا بندی میں عبد بن کے رہے تھے،
مقام ابدیت پر تھے. پھر کیا ہوا؟ کون تو نبی ہے آدم بین نوح والجنت. جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا حضور فرماتے تھے تب نبی بن چکا ہے. اب دیکھیں کے بعد نبوت بھی مجھے مل چکی تھی. پھر کیا ہوا؟ زمانہ گزرتا گیا, دنیا گزرتی گئی, ساتیں گزرتی گئی. آقا علیہ السلام کی ولادت بعد یہ حضور کی تعریف آئی, حضور کی ولادت ہو گئی, حضور کو بشریت مل گئی. جسامت کا قامت بشریت انسان کی چیزیں مل گئی. پھر کیا ہوا؟ 40 سال گزرے. 40 سال کے بعد پہلی وحی آئی, ایک کلام میں سکرت بھی کر لیتے خلق. یہ پہلی وحی آئی, مصطفیٰ کو رسالت میں آ گئی. آپ نے دیکھ لیا نا, ابدیت پہلے تھی, لاکھوں اربوں کروڑوں سال مقام ابدیت پر رہے تھے. اس وقت نبوت بشریت یا رسالت نہیں تھی. پھر لاکھوں اربوں کروڑوں سال کے بعد مصطفیٰ کو نبوت ملتی ہے. پھر عرصہ دراز کے بعد مصطفیٰ کو بشریت ملتی ہے. اور پھر 40 سال کے بعد مصطفیٰ کو رسالت ملتی ہے. سن جا, پھر پیچھے کی طرف آئیے. اللہ نے فرمایا میں نے مصطفیٰ سے تب کلام کیا تھا تب مصطفیٰ آپ کو لگے. ارے اگر یہ کہا جاتا کہ میں نے مصطفیٰ سے کلام تب کیا جب مصطفیٰ نبی تھے, مانا بنتا جب حضور کو نبوت ملی تھی تب تو اللہ نے کلام کیا. جب تک نبوت نہیں ملی تھی مقام ابدیت پر تھے, اللہ حضور سے کلام نہیں کرتا. مانا یہ بن جاتا. اگر یہ کہا جاتا کہ ما نزلنا علی رسولنا, اس کلام کو ہم نے نازل کیا رسول پر, مانا بنتا کہ جب حضور کو ولادت کے بعد 40 سال بعد رسالت ملی تب سے اللہ نے کلام کرنا شروع کیا. اس سے پہلے کلام کرنا شروع کیا ہی نہیں تھا. اگر یہ کہا جاتا اس کلام کو ہم نے نازل کیا ہے بشر پر, اس انسان پر, تو مانا یہ بنتا کہ جب سے حضور کو بشریت ملی ہے تب سے اللہ نے کلام کرنا شروع کر رکھا ہے. مگر نہیں, اللہ نے کہا الا عبدنا. ارے تم مصطفیٰ جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ میرا مصطفیٰ تمہارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو بشر ہو, تمہارے پاس بشریت بھی ہے, مگر تم بشریت کو پا کر بھی رب سے کلام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. کسی بشر کی کامیاب کہ رب سے کلام کرے, تم بشریت کو پا کر بھی رب سے کلام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. مصطفیٰ کی شان یہ ہے, مصطفیٰ کے بعد ابھی بشریت بھی نہ تھی. ابھی مصطفیٰ کے بعد بشریت بھی نہ تھی, نبوت بھی نہ تھی, رسالت بھی نہیں تھی. وہ صرف مقام ابدیت پر تھے. رب پھر بھی باتیں کرتا تھا, رب بھی کلام کرتا تھا. ابھی مقام ابدیت پر تھے, نبوت بھی بعد میں ملتی ہے, رسالت بھی بعد میں ملی ہے, مصطفیٰ کو بشریت بھی بعد میں ملی ہے. اور مصطفیٰ کا رب سے کلام کرنا اور رب کا مصطفیٰ سے باتیں کرنا یہ پہلے سے ہے. یہ بات آپ یہاں دیکھیں, سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول پاک علیہ السلام کی مقام ابدیت پر جب حضور تھے تب اللہ حضور پہ قرآن نازل کر چکا تھا, کلام نازل کر چکا تھا. نبوت تو بعد میں ملتی ہے, رسالت حضور کو بعد میں ملی, بشریت تو بعد میں ملی. تو پھر جبرائیل 23 برس تک جو قرآن لاتے رہے سنا رہے. مقام ابدیت پر مصطفیٰ کا قرآن رب نے نازل کر دیا تھا. اور مقام ابدیت کیا ہے؟ نبوت کے, رسالت کے, بشریت کے زمانے سے پہلے کا زمانہ ہے. جب کلام پہلے نازل ہو چکا تھا مقام ابدیت پر, تو مقام بشریت پر, مقام رسالت پر قرآن کیوں نازل ہوا؟ جبریل کیوں آتے رہے 22 برس تک, 23 برس تک آتے رہے, کیوں آتے رہے؟ یاد رکھ لیں, قرآن صرف الفاظ کلام نہیں ہے. قرآن صرف الفاظ کلام خود کے نام نہیں ہے, بلکہ الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا نام ہے. جبرائیل صرف قرآن کے الفاظ لے کے آتے رہے, قرآن کے الفاظ لے کے آتے رہے, مگر قرآن کے معانی, مطالب اور اس کے مفاہیم کا ٹھاٹھے ماتا پر سمجھنا مصطفیٰ خود لے کے آ گیا. حدیث سے بات میں آتا ہے جبرائیل آئے, آج کی آقا کا لفظ لے کے آئے, حضور نے فرمایا علم تو مجھے پتا ہے اس کا معنی کیا ہے. آج کی آقا حضور نے فرمایا علم تو مجھے پتا ہے اس کا معنی کیا ہے. آج کی آقا ہے, حضور نے فرمایا علم تو, ایسے لفظ بولتے رہے اور حضور ہر حالت کے جواب میں علم تو مجھے پتا ہے اس کا معنی کیا ہے, اس سے مراد کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اس سے مطلب کیا ہے. حضور فرماتے رہے. جب تمام الفاظ جبرائیل بول چکے, ہاتھ باندھ کے بولے آقا
مجھے تو پتا نہیں ان کا معنی کیا ہے، اور آپ کہتے مجھے پتا۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی تو کیا حضرت آقا پہ لانے کا، مجھے بھی تو پتا ہونا چاہیے تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ خدا اور مصطفیٰ کے درمیان راز کی باتیں، یہ خدا جانتا ہے مصطفیٰ جانتا ہے۔ جبرائیل فقط الفاظ لاتے رہے، الفاظ کے معنی مصطفیٰ لے کے آئے، وہ جو تیرے ہی دل میں رب باتیں کر رہا تھا، وہ معانی تھے، وہ بتانے تھے، وہ مفاہیم تھے جو مصطفیٰ خود لے کے آئے۔ اور کبھی آپ موقع دیں گے انشاءاللہ سورہ طٰہٰ کی ہم تفسیر کریں گے، اور اس میں ایک معنی بواجہ لگا دور کا معنی ہے حیرت میں پڑھنے والا۔ اے حبیب یاد کر جب تجھے ہم نے حیرت میں پڑھنے والا کہا، اور حیرت میں حضور کب پڑھے تھے؟ جب الفاظ آتے ایک ایک لفظ کے کئی کئی معانی مطالب اور مفاہیم حضور کے ذہن میں حضور حیرت میں پڑھ جاتے کہ کس معنی کا انتخاب کریں اور کس معنی کا انتخاب نہ کریں، کون سا معنی منشا الہی کے زیادہ قریب ہوگا اور کون سا معنی منشا الہی کے زیادہ قریب نہیں ہوگا۔ حضور حیرت میں پڑھ جاتے، اللہ نے کہا وَقَدَتَكَ قَالَ الْبَحْرَ، ابو یاد کر جب تم قرآن کے معانی میں مطالب اور مفاہیم کے سلسلے میں حیرت میں پڑھنے والا ہو گیا تھا، متحیر ہو چکا تھا، فہذا ہم نے تجھے اس حیرت زندگی کی کیفیت سے باہر نکال دیا۔ ایک سوال ہے الغرض ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، آپ نے کہا عبدنا، کیا کہا؟ عبدنا، یہ بندہ نہیں ہے، یہ ہمارا اس کا بندہ، ہم کیا ہیں؟ آپ کبھی اللہ کے بندے کبھی شیطان کے بندے، مگر حضور آپ نہیں ہیں، حضور آپ تو اشہد ان محمد عبدہ وہ عبدہ ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا کا ہے، اور عبدہ وہ ہوتا ہے جس کی رضا خود رب کا ہے۔ ایک وقت کامل کے بعد آج بھی قرآن پاک میں محفوظ ہے، اس نے کہا رب میرے طرف اے میرے اللہ کو راضی ہو۔ عبد وہ ہوتا ہے جو رب کو راضی کرنا چاہے، اور عبد وہ ہوتا ہے جس کو خود رب راضی کرے۔ عبد وہ ہوتا ہے جس کی ابدیت پر جو اپنی ابدیت پہ ناز کرے کہ میں کیسے مالک بنتا ہوں، جو اپنی ابدیت پہ ناز کرے وہ عبد ہوتا ہے، اور جس کی ابدیت پر خود خدا ناز کرے وہ عبد ہوتا ہے۔ میرا شب اللہ نے فرمایا فرشتوں دیکھو وہ تمہارا سوال تھا، یہ اس کا جواب ہے۔ میں اعتراض کر رہے تھے نا ایسے کو بنا دنیا میں جا کے کتنا غلط کرے گا، کتنا عذاب میں جائے گا، شور شرابہ کرے گا، خون خرابہ کرے گا، دیکھو ان تمام خرابات سے پاک ہے، مگر سبحان اللہ کی اسراف جاتی ہے، پھر بھی میرا بندہ۔ اب وہ ہوتا ہے جو اپنی ابدیت پہ ناز کرے، اور اب وہ ہوتا ہے جس کی ابدیت پہ خود خدا ناز کرے۔ اب وہ ہوتا ہے جو رب کی شان بیان کرے، اور اب وہ ہوتا ہے جس کی شان خود خدا بیان کرے۔ اب وہ ہوتا ہے جو خود بنے، جو خود بنے، اور اب وہ ہوتا ہے جس کی خاطر بنایا جائے۔ میراث کی شب جب حضور آنے کا مقام میں پہنچے، آواز آئی آنا بانتا وما سوا ذالک معبود، میرا مشہور تو ہے ساری کائنات کو جو میں نے بنایا ہے، کسی اور کی خاطر نہیں، تیری خاطر بنایا۔ اب وہ ہوتا ہے جو رب کے قریب ہونا چاہے، اور اب وہ ہوتا ہے جس کو رب خود قریب کرے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اور آگے اور آگے آگا۔ اب وہ ہوتا ہے جو خدا کی بارگاہ میں خود چل کے جائے، اور اب وہ ہوتا ہے جس کو رب خود بلائے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، حضور معراج کی شب عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے کہ میں تو سو رہا ہوں، جس کو بلانا ہوگا خود ہی بلا لے گا، تو خود اٹھا لے گا۔ اب وہ ہوتا ہے جس پر رحمتوں اور کرم نوازیوں کی جو بارش ہے، اس کا ہر ایک کو آدم کی کیا شان ہے ہر ایک کو خبر، موسیٰ کا کیا مقام ہے ہر ایک کو پتا۔ اب وہ ہوتا ہے جس پر رحمتوں اور کرم نوازیوں کی جو بارش ہوئی ہو، اس کا ہر ایک کو، مگر اب وہ ہوتا ہے کہ جس پر رحمتوں اور کرم نوازیوں کی جو بارش ہوئی ہو، اس کا ہر ایک کو نہ۔ فَأَوْحَىٰ
اور اب تو وہ ہوتا ہے جو دیدار کی تمنا بھی نہ کرے، سو جاؤ، اللہ بلا کر ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 11 مرتبہ دیدار کراؤ۔ اب وہ ہوتا ہے جو خدا کی رحمت کا طالب ہو، ہم سارے آپ ہیں خدا کی رحمت کے طالب۔ اب وہ ہوتا ہے جو خدا کی رحمت کا طالب ہو، مگر اب تو وہ ہوتا ہے جو خود سراپا رحمت ہو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب وہ ہوتا ہے جو اپنے معاملات کا خود ذمہ دار ہو۔ ہم اپنے معاملات کا خود ذمہ دار، اچھے عمل کریں گے اچھا اجر پائیں گے، برا عمل کریں گے برا اجر، بری صورتحال، جو اپنے معاملات کا خود ذمہ دار ہو۔ مگر اب تو وہ ہوتا ہے جس کے معاملات کا ذمہ دار خود اللہ ہو۔ میرے مصطفیٰ تیرے محافظ ہم خود ہیں۔ مصطفیٰ کی حقیقت جیسی کسی کے بعد حقیقت نہیں ہے، مصطفیٰ کی رسالت جیسی کسی کے بعد رسالت نہیں ہے، مصطفیٰ کی نبوت جیسی کسی کے بعد نبوت نہیں ہے، اور مصطفیٰ کی بشریت جیسی کسی کے بعد بشریت نہیں ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں مجھے دیکھو جی ہم نبوت کے اعتبار سے یا رسالت کے اعتبار سے حضور کو اپنے جیسا نہیں کہتے، ہم تو صرف ابدیت کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ باتیں کہتے ہیں کہ حضور کے پاس بھی ابدیت تھی، ہمارے پاس بھی ابدیت تھی، پر ابدیت کے اعتبار سے حضور ہمارے جیسے۔ میں ایک منطقی بات کروں، منطقی اعتبار سے 3 اعتبارات، کتنے؟ 3 اعتبارات ہوتے ہیں۔ حضور کی ابدیت ہماری ابدیت جیسی ہے یا کہ نہیں، کیا صورت حال ہے؟ 3 اعتبارات۔ ایک اعتبار تو یہ ہے کہ حضور کی ابدیت اور ہماری ابدیت ایک جیسی، ایک اعتبار۔ دوسرا اعتبار یہ کہ حضور کی ابدیت اعلیٰ ہے اور ہماری ابدیت کیا ہے؟ ادنا ہے۔ اور تیسرا اعتبار یہ کہ معاذ اللہ حضور ہماری ابدیت اعلیٰ ہے، معاذ اللہ حضور کی ابدیت کیا ہے؟ ادنا ہے۔ اعتبارات منطقی اعتبار سے یہ 3 بنتے ہیں۔ پہلا اعتبار یہ باتیں ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری ابدیت حضور کی ابدیت ایک جیسی ہے تو پھر میں کہوں گا جب حضور کو نبوت مل رہی، جب حضور کو رسالت مل رہی، جب حضور کے سینما پر ختم نبوت کا تاج رکھا جا رہا تھا، ابے تو کہاں چھپا ہوا تھا؟ نشان حضور پہ مل رہی تھی، تو کہاں گیا ہوا تھا؟ جب تیری ابدیت اور حضور کی ابدیت ایک جیسی تھی، شان مصطفیٰ کو ملی، تجھے کیوں نہ ملی؟ اور اگر ہم یہ کہیں کہ حضور کی ابدیت اعلیٰ ہے اور ہماری ابدیت کیا ہے؟ ادنا ہے، تو پھر میں کہوں گا تو پھر ہمسری کے برابری کے خواب دیکھتا رہتا ہے۔ جب حضور کی ابدیت تیری ابدیت سے اعلیٰ ہے اور تو ادنا ہے تو پھر برابری اور ہمسری کا بھوت تیرے سر پر کیوں سوار رہتا ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہے نہیں حضور معاذ اللہ ہماری ابدیت اعلیٰ ہے اور حضور کی ابدیت ادنا ہے، تو پھر میں یہ کہوں گا تو پھر جب تو اعلیٰ تھا تو تجھے ادنا کیوں بنا دیا گیا؟ تیرے پاس تو رسالت بھی نہیں، تیرے پاس تو نبوت بھی نہیں، تیرے پاس تو نشانے ہیں۔ جب تو اعلیٰ تھا، تیری ابدیت اعلیٰ تھی، تو پھر تجھے ادنا کیوں بنا دیا گیا؟ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مجھے یہ بات ہے یوں انداز ہوتا جیسے بڑی اخوت کی بڑی محبت کی بنا ہم کرنے جا رہے ہیں، اور پھر عائشہ سے کہہ دیتے ہیں نبی بھی انسان ہے۔ پہلے کہیں کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ انداز اپنائیں گے جیسے کہ ان کو انسانیت کا بڑا درد ہے، اور پھر عائشہ سے کہیں گے نبی بھی تو انسان ہے، نبی بھی تو انسان ہے۔ میں ان کے چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے ابو جہل انسان ہے کہ نہیں؟ ابو جہل انسان نہیں تھا، فرعون انسان نہیں تھا، یعنی جو بدبخت حضور کی شان میں جب بھی کوئی عیب نکالنا چاہے گا حضور کی ذات سے عیب نہیں نکلے گا، وہ بدبخت خود ہی اس عیب کے ساتھ معلوم ہو جائے۔ ابو جہل بھی انسان ہے، فرعون بھی انسان ہے، عتبہ بھی انسان ہے، نمرود بھی انسان ہے، یزید بھی انسان ہے، شداد بھی انسان ہے۔ ارے نادان، تو نے قانون بنایا تھا تاکہ دنیا نبی کو اپنا بھائی کہہ سکے، نہ اسے تیرے قانون میں تجھے قانون کا بھائی بنا دیا، تجھے یزید کا بھائی بنا دیا، تجھے فرعون کا بھائی بنا دیا، تجھے شداد کا بھائی بنا دیا۔ ارے ظالم، ایسا قانون بناتے کیوں ہو جس قانون کا تم خود شکار ہو جاتے ہو؟ اور پھر کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، دیکھو جی وہ حضور بڑے ہیں، ہمارے بڑے بھائی اور ہم چھوٹے ہیں، ہم چھوٹے بھائی ہو گئے۔
نبی سے رشتہ بناتے ہیں، نبی سے رشتہ بناتے ہیں. میں کے اعتبار سے بات کروں گا. دیکھیے بچہ ہو اس کے اندر بھی انسانیت اتنی ہوتی ہے، بڑا ہو اس کے اندر بھی انسانیت اتنی ہوتی ہے. انسانیت کے ناطے سے کوئی نہ بڑا ہوتا ہے نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے. مرد کے اندر جتنی انسانیت ہوتی ہے اتنی ہی انسانیت عورت کے اندر ہوتی ہے. بچے میں کتنی ہوتی ہے بوڑھے کے اندر ہوتی ہے، بڑے میں کتنی چھوٹے کے اندر ہوتی ہے. انسانیت کے ناطے سے نہ کوئی بڑا ہوتا ہے نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے. بڑا چھوٹا ہونا بڑی قابل قدر بات، بڑی ہی قابل قدر بات. بڑا چھوٹا ہونا رشتے کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ رشتے کے اعتبار سے. جس کا رشتہ بڑا ہو وہ بڑا ہوتا، جس کا رشتہ چھوٹا ہوتا وہ چھوٹا ہوتا. باپ کا رشتہ بڑا باپ بڑا ہوتا، بیٹے کا رشتہ چھوٹا وہ چھوٹا ہوتا ہے. انسانیت کے ناطے سے کوئی نہ بڑا ہوتا ہے نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے. ارے نادان تیرا تو نبی سے رشتہ کوئی نہیں. جن کے رشتے تھے وہ اپنے رشتے مٹاتے رہے. کبھی علی سے خدا نے کہا تھا میرے بھائی نے کہا ان کا تو رشتہ تھا. کبھی فاطمہ الزہرا نے کہا تھا کہ کہا بھی میرے باپ نے کہا. کبھی سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا تھا کہ کہا زوجی میرے شوہر نے یہ کہا. ارے ان کے رشتے تھے وہ رشتے چھپاتے رہے مٹاتے رہے. ابھی تیرا تو رشتہ کوئی نہیں اور تو نبی سے رشتہ بناتا. سن جب تک لوگ رشتے نبی سے بناتے رہے تب تک لوگ جاتے رہے. حضرت عباس اور حضرت سیدنا امیر حمزہ جب تک حضور کو بھتیجا بھتیجا کہتے رہے تب تک جاتے رہے. جب انہوں نے مصطفیٰ کو آقا کہا تب مومن ہو گئے. ارے جب تک وہ اپنی آنکھوں پر رشتہ داری کی ہے پھینک کر نبی کو دیکھتا رہے گا تو کافر رہے گا. مومن کیا بنے گا جب رشتہ داری کے اندر گزار دے گا. حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ ان سے کسی نے کہا حضرت ذرا بتا دیجیے کہ بایزید بستامی نے کا مقام یہ تھا کہ جو کوئی ان کو دیکھتا تھا مسلمان ہو جاتا تھا. جو کوئی ان کو دیکھتا تھا مسلمان ہو جاتا تھا. لیکن عجیب بات حضور کو ابو جہل ابو لہب نے دیکھا بھی مگر وہ نہیں ہوئے. بایزید بستامی نے کہا جو کوئی بھی دیکھتا تھا مسلمان ہو جاتا تھا. ابو جہل نے ابو لہب نے حضور کو دیکھا بھی مگر مسلمان نہیں ہوئے. وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ آگے حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ابو جہل ابو لہب نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں. انہوں نے صرف محمد ابن عبداللہ کو دیکھا. وہ بھتیجا بھتیجا کہتے رہے, رشتہ داریاں قائم کرتے رہے, اس لیے کافر رہے. مگر ابو بکر عمر نے رشتہ داریوں کے علم اتار کے محمد مصطفیٰ کو محمد مصطفیٰ دے گا, اس لیے مومن ہو گئے. سامنے مطلب آخر میں جو ابو جہل نے جو رشتہ قائم کیا تھا حضور سے, آج بھی ان کی اولاد وہ رشتہ قائم کی ہو گئی. سادہ سی بات, بالکل سمپل سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک کو آپ کو بات سمجھا. کیا بات ہے. جو رشتہ ابو جہل نے ابو لہب نے حضور سے قائم کیا تھا, آج بھی ان کی اولاد حضور سے وہ رشتہ قائم کیے ہوئے. کیسے؟ سادہ سی بات, جو میرا بھتیجا ہے مجھے بتائیے, جو میرا بھتیجا ہے میرے بیٹے کا کیا بنے گا؟ بھائی بنے گا. میرا بھتیجا میرے بیٹے کا کیا لگے گا؟ بھائی. ارے وہ نبی, اللہ کرے کی بات آپ کو سمجھ, وہ نبی جس کو ابو جہل ابو لہب بھتیجا بھتیجا کہتے رہے, آج ابو جہل ابو لہب کی اولاد ان کو بھائی بھائی کہہ رہے ہیں. وہ نبی وہ پیغمبر جس کو ابو جہل ابو لہب بھتیجا بھتیجا کہتے رہے, آج ان کی اولاد ان کو بھائی بھائی کہہ رہی ہے. رشتہ نیا نہیں بنایا, رشتہ وہی ہے, یہ تو صرف اس کو نبھا رہے. رشتہ تو ابو جہل نے بنایا تھا, رشتہ تو ابو لہب نے بنایا تھا, یہ صرف اس رشتے کو نبھائے جا رہے ہیں. عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی نہ لے, عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی نہ لے. الحمدللہ رب العالمین.
سبحان اللہ.